بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں حاجی صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں بول جیو بول۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری کرونا خلاف ورزی کا جرمانہ ادا کیے بغیر چھٹی پر جا سکتے ہیں اس کے متعلق ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کی جانب انتہائی منظم اور جامع پروگرام پر عمل کیا گیا، جس کے سبب معاملات میں تیزی سے بہتری آ رہی ہے۔ حکومتی اقدامات کا مقصد لوگوں کو اس مرض سے محفوظ رکھتے ہوئے جلد از جلد حالات کو بہتر کرنا تھا۔ حکومتی اقدامات کے سبب سعودی عرب میں کرونا پر بڑی تیزی سے قابو پا لیا گیا، جس کی وجہ سے حالات بھی بہت حد تک بہتر ہوئے۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں بھی مرحلہ وار اٹھائی جا رہی ہیں۔ مملکت میں کرونا کی ویکسین منظور کیا جانا بہتری کی جانب ایک اور مثبت قدم ہے۔ ویکسین لگانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ لوگوں کی رجسٹریشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق محض 2 دن میں 1,80,000 سے زائد افراد نے ویکسین لگوانے کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا قانون شکنی کے زمرے میں آتا ہے، جس کی سزائیں پہلے سے مقرر کی گئی ہیں۔ تو دوستو، اس میں ایک بھائی کا سوال ہے کہ کرونا حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر مجھے 1,000 ریال جرمانے کا نوٹس موصول ہوا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نے جنوری میں چھٹی جانا ہے، کیا جانے سے قبل جرمانہ ادا کرنا لازمی ہوگا؟ جواب: کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کی مد میں جس جرمانے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ماسک استعمال نہ کرنے پر عائد کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ چھٹی جاتے وقت جرمانوں وغیرہ کی ادائیگی کریں، بصورت دیگر انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ پر ماسک خلاف ورزی کی مد میں جو جرمانہ ہے اس کی ادائیگی کیے بغیر آپ کا خروج عہدہ نہیں لگ سکتا۔ جب تک آپ کے ذمہ واجب الادا رقم جمع نہیں ہو جاتی، سسٹم آپ کو کلیئر نہیں کرے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جرمانہ ادا کریں۔ قانون کے مطابق جرمانے کے نوٹس کی وصولی کے 1 ماہ کے اندر اس بارے میں متعلقہ ادارے میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جرمانہ غلط آیا ہے، تاہم اس کے لیے آپ کو ثبوت مہیا کرنا ہوگا۔ تو دوستو، ایک اور بھائی کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں معلوم یہ کرنا ہے کہ آبشر کے لیے آئی ڈی بناتے وقت فنگر پرنٹ درست نہیں آئے، اس کے لیے کیا مجھے دوبارہ جوازات جانا ہوگا یا کسی بھی آبشر مشین سے پروسیس مکمل کر سکتا ہوں؟ تو دوستو، آپ کو یہ بات ایک کلیئر کر دوں کہ اب سعودی عرب میں جو بھی سسٹم ہے سارے کا سارا کام آن لائن ہو چکا ہے اور وہ آبشر سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے آبشر بنانا ہر آدمی کے لیے ضروری ہو چکا ہے جو بھی سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، سعودی عرب میں اقاموں اور دیگر قانونی امور کی انجام دہی کے لیے تمام معاملات کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں آبشر سسٹم پر اپنا اکاؤنٹ بنانا لازمی ہے۔ آبشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے محکمہ جوازات کے علاوہ مختلف تجارتی مالز میں بھی سسٹم نصب کیے گئے ہیں، جہاں آپ اپنی معلومات فیڈ کرنے کے بعد اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ آبشر میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے لازمی ہے کہ سسٹم میں فنگر پرنٹ اور تصویر اپلوڈ کی جائے اور وہ موبائل نمبر جس کی سم آپ آئی ڈی سے نکالی گئی ہے وہی فیڈ کیا جائے، کیونکہ آئی ڈی بناتے وقت سسٹم آپ کے موبائل نمبر کو ریڈ کرے گا اور وہاں سے آپ ڈیٹا اپلوڈ ہوگا۔ بعض لوگ غلطی سے فنگر پرنٹ دیتے وقت ہاتھوں کو صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فنگر پرنٹ فیڈ نہیں ہو پاتے۔ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ سسٹم میں فنگر پرنٹ فیڈ نہیں کیے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروسیس مکمل ہی نہیں ہوا۔ اب آپ کسی بھی آبشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے کسی بھی سسٹم کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹ فیڈ کرا سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو جوازات جائیں یا کسی بھی مال میں جہاں آبشر سسٹم نصب ہے وہاں سے اپنے فنگر پرنٹ اپلوڈ کر کے پروسیس مکمل کر سکتے ہیں۔